ہمسر اور جیسا کوئی نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ند ٹھہرائے ہوئے ہیں، اللہ کے ند بنائے ہوئے ہیں۔ انداز جمع ہے ند کی، اور ند کا معنی عربی کے اندر سواؤن کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا برابر انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے ٹھہرائے ہیں، اس کے صفات کے اندر، اس کے حقوق کے اندر، اس کے علم اور تصرف اور اختیارات کے اندر۔ جیسے صفات اللہ کے ہیں، جیسا اختیار اللہ کے پاس ہے، جیسے اللہ غیب کو جاننے والا ہے، جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، جس طرح اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جیسے اللہ کن فیکون ہے، امر سے کام کرتا ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، جس طرح اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، پریشانی اس پہ نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کے لیے زوال نہیں، وہ ہر حال میں، ہر زمان میں ایک ہی حال پر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو لوگوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ان صفات کے اندر اس کے ند یعنی اس کے ہمسر اور اس جیسے بنا دیے ہیں، اس کے شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ جیسے اللہ حاضر ناظر ہے، اسی طرح ان کا یہ عقیدہ بنا کہ مخلوق کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں پیر، فقیر، ولی، نبی، کتب، غوث، ابدال، اوتار جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اس پر موت نہیں، ان پر موت نہیں آتی، وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر چیز پر علم رکھتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفات اپنے بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ان صفات کے اندر اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی بھی اس کا ساجی اور ثانی نہیں ہے، اس کا ہمسر اور اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ یونس کے اندر فرمایا وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، فرمایا اور تم جس حال میں بھی ہو، اور وہ جو تو قرآن میں سے تم تلاوت کرتے ہو، اور جو کچھ عمل بھی تم کرتے ہو، جس عمل کے اندر بھی تم مشغول ہوتے ہو، کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، فرمایا ہم تمہارے ساتھ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں، تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا تیرے رب سے بقدر ایک ذرہ کوئی چیز آسمانوں اور زمینوں کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے،
نہ اس سے اس ذرے سے چھوٹی اور نہ اس ذرے سے بڑی، مگر وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب مبین کے اندر، یعنی اللہ کے پاس لوح محفوظ کے اندر، اللہ کے علم کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ صفت اللہ کی ایسی ہے کہ اللہ سورہ نمل کے اندر بیان فرماتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہو اے نبی ان لوگوں سے بتاؤ ان کو کہ زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، مردہ ہو یا زندہ، ولی ہو، نبی ہو، ملائک ہو، جن ہو، ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ غیب صرف ایک اللہ جانتا ہے، چھپی ڈکی چیزوں کو ایک اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب کا جاننے والا ہو۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ غلط فہمی بھی علماء سو نے پھیلائی ہوئی ہے، کیونکہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں جو پتھر پیٹ پہ باندھ کے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا اعلان ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میرے قوم میں تم سے دین پر کوئی اجر نہیں لیتا، میرا اجر تو رب العالمین کے اوپر ہے۔ محنت اور مشقت کر کے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور حق لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، وہ آخرت میں جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلے جائے۔ اور دوسرے علماء وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بے شک تمہارے اندر کثیر تعداد کے اندر علماء و مشائخ، پیر ایسے ہیں جو لوگوں کے مال لیاکلون اموال الناس بالباطل، جو لوگوں کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راہ سے یعنی اللہ کی کتاب سے بھی ان کو روکتے ہیں، ہدایت سے بھی روکتے ہیں، اللہ کے توحید سے بھی ان کو روکتے ہیں، نبی کی سنتوں سے ان کو روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے علم سے وہ فائدہ نہیں حاصل کرتے جو علم سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے ان کو۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ اعراف کے اندر ایک واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ ایک عالم کا واقعہ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کے سامنے ایک واقعہ بیان کرو اللہ کی کتاب سے، ایک ایسے شخص کا جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، عالم تھا وہ، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ اس سے نکل گیا، یعنی علم کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا، آیات کی پیروی نہیں کرتا تھا وہ۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ پریشان حال ہو گیا علم کے باوجود، یعنی
شیطان نے اسے دنیا کو ایسا مزین کر دیا کہ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ دنیا کی طرف دوڑوں یا آخرت کی طرف۔ بہرحال آخر کار اس نے جو فیصلہ کیا، اللہ بیان فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین سے چمٹ گیا، دنیا کو اس نے ترجیح دی، دنیا کو اس نے لے لیا۔ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا وہ غلط فیصلہ ہے، اگر ایسا یہ نہ کرتا، میں نے اپنی کتاب کی آیات کا جو اسے علم دیا تھا اس کی پیروی کرتا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے علم کی وجہ سے فرمایا ہم اس کو رفعت اور بلندی عطا کرتے، ایک مقام اس کو عطا کرتے، لیکن جب یہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اللہ کی کتاب کے بجائے یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا پس اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس کی مثال کتے کی ہے۔ دیکھیں عالم ضرور ہے یہ، لیکن علم پر جب اس نے عمل نہیں کیا، جب یہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کے دو ٹکوں کے طرف جب یہ مائل ہو گیا، آخرت کو جب یہ بھول گیا، جب اللہ کی کتاب کی آیات بینات اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے اس پر پردے ڈالنے لگا اور اپنے پیٹ سے دین بنا بنا کر زبان سے نکال کر لوگوں کو دیتا رہا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے طرف سے یہ عذاب اس کے اوپر آیا کہ یہ اس کی مثال اللہ فرماتا ہے کہ اب کتے کی طرح ہو گئی۔ سورۃ آل عمران کے اندر اس کا اللہ رب العزت نے حال بیان فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس آیت کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد اور اپنے قسموں پر جنہوں نے کی ہے، جو عہد و پیمان انہوں نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وہ یہ تھا سمعنا وأطعنا، وہ یہ عہد و پیمان تھا جو قرآن مجید کے اندر اسی سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے آگے جا کے پھر اس کا ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 187 کے اندر، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ نے ان سے، یہ علماء سے، چاہے وہ ہم سے پہلے تورات زبور اور انجیل کے علماء تھے یا وہ قرآن کے علماء ہیں، یہ علماء سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے کھول کھول کر، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کا کتمان نہیں کرو گے، اس کے مسائل کو، اس کے عقائد کو، اس کے احکامات کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فرمایا یہ اللہ کا عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اللہ کی کتاب جس کے اوپر شاہد ہے، وہ عہد انہوں نے پھینک دیا پیٹھ پیچھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور پھر یہ اللہ کے دین پر اجرت لیتے رہے. دین کو انہوں نے معاش کا ذریعہ بنایا، دین کو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا. پھر یہ لینڈ کروزروں کے اندر گھومتے رہے، بڑے بڑے محلات کے مالک بنے، بڑی بڑی جائیدادیں انہوں نے خریدی، بڑے بڑے ان کے پاس عہدے آ گئے، بڑے لعین اور شہین زندگی گزارنے لگے، بڑی سلامیں ان کو کرتے رہے لوگ. اب یہ ساری چیزیں جب دنیا کی انہوں نے دیکھی تو آخرت کو یہ بھول گئے. فبئس ما یشترون فرمایا برا ہے وہ جو انہوں نے لیا. اب آگے قرآن مجید کے اندر اللہ ان کو اور ہمیں بھی بتا رہا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ایک شخص جب 14-16 سال مدارس کے اندر علوم حاصل کرے گا، قرآن اور سنت کو سمجھے گا، وہ کیسے غلط کام کرے گا، وہ کیسے اللہ کے دین پر پردے ڈالے گا، وہ کس طرح شرک اور کفر پھیلائے گا، وہ کس طرح باطل دین پھیلائے گا، وہ کیسے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائے گا. یہ تعجب قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. فما اصبرہم علی النار، یہ کیسے صبرناک ہے، صبر کرنے والے ہیں آگے جہنم کے اوپر. یعنی اس کے باوجود کہ ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، اچھا نہیں ہے. تو قرآن مجید اپنے مخاطبین کو بتا رہا ہے، ان کی غلط فہمیاں دور کر رہا ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم. گمان مت کرے آپ ان لوگوں پر جو اپنے کیے پر خوش ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت صحیح کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، اور اس بات کی وہ خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں وہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ان کے تعریفیں کی جائے اس کام پہ جو کام یہ کر نہ سکے. دین کا کام تو یہ نہ کر سکے، دین کا کام انبیاء نے کیا ہے، دین کا کام صحابہ کرام نے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جائیداد نہیں تھی کہ وہ اپنے ورثاء کے اندر تقسیم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے صحابہ کھانے کے لیے درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرا بھی یہی حال ہے، اگر تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہے. وہ صحابہ کرام جن کے گھروں کے اندر کہیں کہیں دن چولہے نہیں جلا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے جائیدادوں کو جو سابقہ تھی ان کے پاس، جن کا کاروبار تھا، ایک حکم آنے سے انہوں نے ہجرت کی اور سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور مہاجر بن گئے اللہ کے دین کے لیے. وہ صحابہ کرام جن کی شادیاں ہوتی تھی اور ابھی ان کی نئی نویلی دلہن آئی ہے اور حکم آ گیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے حکم پر وہ جہاد کے لیے چلا گیا، قتال فی سبیل اللہ کے لیے. وہ صحابہ کرام جب انفاق فی سبیل اللہ کے لیے حکم ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے ڈھیر کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی اللہ کے راہ میں اس کو قبول فرمائیے. وہ تھے اصل میں جنتوں کو حاصل کرنے والے، وہ تھے علماء حق. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے لوگ کم ہوتے گئے، اور آج تو آٹے میں نمک کے برابر بھی ایسے علماء نہیں ہیں جو
دین کو سمجھتے بھی ہو، صرف